अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रज़ाक खट्टी। मौजूदा हुकूमत के हवाले से वैसे तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन आज असल में हम जो अहम बात करेंगे वो है कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से कि कौमी असम्बली जो बुनियादी तौर पर हुकूमतों के वजूद का सबब बनती है, अगर हुकूमतें उसी कौमी असम्बली को अज़ुए मअतल बना दें या उससे कोई काम न लें तो उसके नतीजे में कानून साजी का पूरा अमल रुक जाता है। लेकिन जो पार्लिमानी सिस्टम के अंदर उसका जो निगरानी का जो किरदार है वो भी ख़त्म हो जाता है। सबसे जो अहम बात है वो ये है कि मौजूदा जो कौमी असम्बली है उसके स्पीकर को मौजूदा हुकूमत ने ख़ुद ही नाकाम बनाने में सबसे अहम किरदार अदा किया है। वो किरदार किस तरह अदा किया है, आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे जो नए नाजरीन हैं जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको याद होगा कि 13 अगस्त को मौजूदा कौमी असम्बली ने हल्फ लिया था, ये 2018 की बात है। और उसके बाद मौजूदा कौमी असम्बली की हम जो कारकर्दगी देखते हैं उसमें अगर अपोजिशन इजलास के अंदर मौजूद न हो तो इजलास ठीक और स्मूथ अंदाज में चल रहा होता है, और अगर अपोजिशन मौजूद हो तो इजलास हंगामा खेजी की नज़र हो जाता है। लेकिन जमहूरियतों में इस तरह की सूरत हाल होती रहती है, ये कोई नई बात नहीं। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि पहले दिन से आज तक कोई ऐसा दिन नहीं जब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान टाकरा न होता हो। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, जिन्हें माजी में पख्तूनख्वा असम्बली में स्पीकर रहने का तजर्बा था, उनकी जो कोशिश रही है उससे ये लगता है कि उन्होंने कोशिश की कि कौमी असम्बली के माहौल को मुनासिब रखा जाए ताकि कानून साजी के अमल को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने और जो दीगर वज़रा हैं उन्होंने कोशिश की है कि हर सूरत में कौमी असम्बली के माहौल को ख़राब किया जाए, झगड़ा हो, हाथापाई हो और किसी न किसी सूरत के अंदर तनाव मौजूद हो ताकि अपोजिशन को टफ टाइम दिया जा सके। लेकिन उसके नतीजे में हमने ये देखा है कि कानून साजी कौमी असम्बली से हो नहीं पा रही। यही सूरत हाल सेनेट के अंदर भी है, लेकिन क्योंकि सेनेट में अभी तक तो अपोजिशन की अक्सरियत है, इसलिए ये उज़र जो है वो हुकूमत के खाते में हम नहीं डाल सकते। लेकिन कौमी असम्बली के अंदर क्योंकि हुकूमत अक्सरियत में है और वो कोशिश करे तो कानून साजी का अमल बेहतर हो सकता है। लेकिन अपोजिशन की गैर मौजूदगी में जो कानून साजी होती है उसके नतीजे में उसकी अखलाकी हैसियत नहीं रहती, और यही सबब है कि मौजूदा जो ऐवान सदर है अब उसे आर्डीनेंस की फैक्ट्री कहा जाता है। कौमी असम्बली के इजलास होते नहीं और नतीजे में जो कानून साजी है वो आर्डीनेंस के ज़रिए कानून इम्पोज कर दिए जाते हैं, और अगर 120 दिन तक आर्डीनेंस को कौमी असम्बली में पेश न किया जाए या उसकी कानूनी शक्ल न मिले उसे तो वो आर्डीनेंस तहलील हो जाता है। सिर्फ हुकूमत को ये अख्तियार ज़रूर दिया गया है कि वो मज़ीद उसमें 120 दिन की तोसी कर सके। आज जो सबसे अहम तस्करा है वो है स्पीकर कौमी असम्बली का। अब मैं आपको ये बात बताऊं कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हुआ। अभी जनवरी का जो है वो नस्फ महीना भी गुजर चुका है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया गया। इस सिलसिले में कौमी असम्बली के ज़राए से हमारी जब बात हुई तो उनका कहना था कि हमने वजारत पार्लिमानी उमूर को एक ख़त लिख दिया है, उन्हें कहा है NCOC की गाइडलाइन है वो हमें जारी की जाएं तो हम इस सिलसिले में कौमी असम्बली का इजलास तलब करें। वजारत पार्लिमानी उमूर ने इस हवाले से अभी तक कौमी असम्बली को कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो ये हैं कि माजी में भी कोरोना मौजूद था और उस हवाले से कौमी असम्बली के इजलास तलब किए गए, लेकिन इन सारे दिनों में मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी भी वजारत पार्लिमानी उमूर ने NCOC से कोई गाइडलाइन ली हो। अब इस बार जो NCOC की गाइडलाइन की बात की गई है बुनियादी तौर पर ये एक बहाना है अपनी फेस सेविंग का। अब मैं आपको ये बात बताऊं कि
موجودہ جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں وہ کس طرح جو ہے وہ محتاج ہو کر رہ گئے. اصل ایشو یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے کسی چور اور ڈاکو کو پروٹیکشن آرڈر نہیں ملے گا. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ گزشتہ سال اکتوبر کے آخری دنوں میں اسلام آباد میں کنونشن سینٹر میں ٹائیگر فورس کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے واضح طور پر یہ دھمکی دی تھی. کہا تھا کہ دیکھتا ہوں کہ اب کسی چور اور ڈاکو کو کیسے پروٹیکشن آرڈر جاری ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ پروٹیکشن آرڈر تو اسپیکر قومی اسمبلی جاری کرتے ہیں اور یہ دھمکی ان کو ہی تھی, کیونکہ ماضی میں اسپیکر قومی اسمبلی پر وزیر اعظم عمران خان بہت ناراض ہوئے تھے, خصوصاً آصف علی زرداری کے جو پروٹیکشن آرڈر جاری ہوا کرتے تھے. اس کے بعد آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ شہباز شریف کے لیے پروٹیکشن آرڈر جاری ہوتے تھے, لیکن آصف علی زرداری کے لیے جب پروٹیکشن آرڈر جاری ہوا کرتے تھے وہ نیب کی تحویل میں تھے. تو آصف علی زرداری نے ان دنوں ایک نیا کام بھی کیا تھا. انہوں نے کیا کیا تھا کہ 4 سے 5 جو قائمہ کمیٹیاں ہیں ان میں ان کے وہ ممبر بن گئے تھے, اور اس کے بعد ان قائمہ کمیٹیوں کے جو اجلاس تھے وہ جو ہے وہ اس کی سائیکل بنا دی گئی. ایک دن ایک کمیٹی کا اجلاس ہوتا تھا, دوسرے دن دوسری کمیٹی کا, اس طرح کی سائیکل بنائی گئی, اور اس کمیٹی کا جو چیئرمین ہوتا وہ پروٹیکشن آرڈر جاری کرتا, اور آصف علی زرداری اس بہانے وہ آ جاتے پارلیمنٹ ہاؤس اور وہاں آرام کرتے, لوگوں سے میل جول ہوتا, ملاقاتیں بھی ہوتی. لیکن پھر اچانک ایسا ہوا کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے کیا کیا کہ تمام قائمہ کمیٹیوں کے جو اجلاس تھے اس میں منسوخ کر دیے, اور یہ سبب صرف یہ تھا کہ آصف علی زرداری کیوں آتے ہیں. اسی طرح شہباز شریف کے حوالے سے بھی یہ معاملہ لٹکا رہا, خصوصاً جب قومی اسمبلی وجود میں آئی اور اس کے بعد جو اپوزیشن کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ دینی تھی. یعنی یہ میثاق جمہوریت میں دونوں بڑی جماعتوں یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو عہدہ ہے چیئرمین شپ کا وہ لیڈر آف اپوزیشن کو دیا جائے گا, اور ماضی میں دونوں جماعتوں نے اس کے اوپر عمل بھی کیا. لیکن موجودہ جو وزیر اعظم ہیں عمران خان, ان کا یہ واضح اعلان تھا کہ یہ کسی صورت لیڈر آف اپوزیشن کو نہیں دی جائے گی, اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ 6 ماہ تک یہ سارا معاملہ لٹکا رہا, کوئی قائمہ کمیٹی نہیں بنی. اس کے نتیجے میں جو قائمہ کمیٹیاں ہیں بنیادی طور پر ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا جو پارلیمانی سسٹم ہے ان کی نگرانی کرتی ہیں. ہر قائمہ کمیٹی جس وزارت کی ہے وہاں اس کی وزارتوں کو بلایا جاتا ہے, اسے جواب طلبی کی جاتی ہے. جو بلز قومی اسمبلی میں پیش ہوتے ہیں قانون کے مطابق, قواعد کے مطابق, وہ بل قائمہ کمیٹی کو بھیجے جاتے ہیں, جہاں تمام جو جماعتیں ہیں ان کی جو اسٹرینتھ ہے اس حساب سے ان کمیٹیز کے اندر ان جماعتوں کی نمائندگی ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ بل وہاں سے یک رائے طور پر یا کثرت رائے پر منظور ہو کر آتا ہے اور قومی اسمبلی میں اسے بھیج دیا جاتا ہے, جہاں اس میں اسے قانون کی شکل دی جاتی ہے. یہ سارا معاملہ 6 ماہ تک لٹکا رہا, اور آخر کار جب پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر ضد لگا لی اور کہا کہ جب تک لیڈر آف اپوزیشن کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی مقرر نہیں کیا جاتا تب تک پاکستان پیپلز پارٹی کسی صورت کسی بھی قائمہ کمیٹی کا حصہ نہیں بنے گی, اور آخر کار حکومت کو وہی کرنا پڑا جس کے لیے وہ کہہ رہی تھی کہ ہم ایسا نہیں کریں گے. یہی صورتحال رہی کہ پاکستان کا جو پارلیمانی نظام ہے اس کو موجودہ حکومت نے جس طرح ڈسٹرب کیا ہے, جس طرح اس کو معطل کر دیا ہے, اس کی مثال آمرانہ ادوار میں تو ملتی ہے لیکن کسی جمہوری دور میں ایسی صورتحال ہمیں نظر نہیں آتی. میں آپ کو ایک بات اور بھی یاد دلاؤں کہ پی ڈی ایم بننے کے بعد واضح طور پر اپوزیشن نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ ہم کسی صورت میں اس حکومت سے تعاون نہیں کریں گے, قانون سازی میں تعاون نہیں کریں گے, قومی اسمبلی کے اندر بھی کسی معاملے میں حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے.
اب ہوا یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی نے جب پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلایا اس کے اوپر اپوزیشن نے جانے سے انکار کر دیا. اس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی مختلف پارلیمانی جماعتوں کے اجلاس بلائے گئے لیکن اپوزیشن اس میں شریک نہیں ہوئی اور اس کے نتیجے میں اسپیکر کو وہ سارے جو اجلاس تھے وہ مؤخر کرنا پڑے. اب نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے اس بار بھی اجلاس بلانے کے حوالے سے اپوزیشن کی تمام جماعتوں سے رابطہ کیا کہ وہ اس ساری صورتحال کے اندر ہم سے تعاون کریں لیکن اپوزیشن نے اب انکار کر دیا ہے. اور اب اکتوبر کے بعد آپ اندازہ کر لیں کہ نومبر، دسمبر اور جنوری کا یہ جو آدھا مہینہ ہے وہ گزر چکا ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا گیا. پارلیمانی سال 130 دن کا ہوتا ہے. گزشتہ 5 ماہ کے دوران صرف 23 دن قومی اسمبلی کا اجلاس چلا ہے اور ابھی جو باقی 7 ماہ ہیں اس میں قومی اسمبلی کا جو ہے وہ 107 دن اجلاس مزید چلنا ہے. اس ساری صورتحال کے اندر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پارلیمانی سسٹم کو چلانے کا جو سب سے اہم ادارہ قومی اسمبلی ہے اس کو اس حکومت نے جو ہے وہ بالکل معطل کر کے رکھ دیا ہے اور جو موجودہ اسپیکر قومی اسمبلی ہیں وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں اور وہ ناکام موجودہ حکومت کی پالیسیز سے ہوئے ہیں. حالانکہ دنیا جہان کو یہ پتہ ہے کہ پروٹیکشن آرڈر جاری کرنے کا جو اختیار ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس ہے یا قائمہ کمیٹی کا جو چیئرمین ہوتا ہے اس کے پاس ہے. لیکن وزیر اعظم نے کیا کیا کہ ایک عوامی جلسے کے اندر اسپیکر کے جو اختیارات تھے اس کو چیلنج کیا لیکن بڑے مجمع کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح چور اور ڈاکوؤں کے پروٹیکشن آرڈر جاری ہوتے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.